رمضان گفٹس، نوسر باز سوشل میڈیا کے ذریعے لا علم لوگوں کو لوٹنے لگے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نوسر باز سوشل میڈیا پر متحرک ہو گئے ہیں اور رمضان گفٹ کے نام کئی جعلی لنک بھیج کر لوگوں کی پرائیویٹ معلومات چوری کر کے ان کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ نوسر باز سادہ لوگوں کو، جن کو سائبر سیکیورٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا، ان کے ڈیٹا کو چوری کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان میں اکثریت سوشل میڈیا صارفین کو اس کے استعمال کا بنیادی شعور بھی نہیں ہے اور اکثر صارفین اپنی کم علمی کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اکثر لوگ قرآن پاک و دیگر اسلامی اپلیکیشنز موبائل فونز پر انسٹال کرتے ہیں۔ حال ہی میں گوگل پلے اسٹور نے کچھ ایسی اسلامی پبلیکیشنز اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دی ہیں۔ یہ ایپ صارفین کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی تھی یا پھر صارفین کے موبائل میں کوئی وائرس ڈال رہی تھی۔ شہری رمضان المبارک کے دوران اسلامی اپلیکیشنز انسٹال کرتے ہوئے بھی محتاط رہیں۔ رمضان گفٹ کے متعلق گردش کرنے والے جعلی لنکس پر کلک کرنے اور اپنی ذاتی معلومات درج کرنے سے اجتناب کریں۔ شہری ایسے جعلی لنکس دوسروں کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جتنا زیادہ ایسے لنکس شیئر کیے جائیں گے، اتنا زیادہ لوگ سائبر کرائم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین نے اس حوالے سے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ جعلی لنکس پر کلک کر کے اپنی ذاتی معلومات ہرگز نہ دیں۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش ایسے لنک اوپن کرنے پر شہریوں سے ان کی ذاتی معلومات مانگی جاتی ہیں اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا کہا جاتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کے مطابق ایسے جعلی لنکس پر کلک کرنے اور اپنی ذاتی معلومات درج کرنے سے اکثر شہری سائبر کرائم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کے مطابق شہریوں کی ذاتی معلومات سے لے کر اسے مختلف پلیٹ فارمز پر بیچ دیا جاتا ہے جو مختلف مجرمانہ سرگرمیوں میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق صارفین کو شکار بنانے کے لیے سائبر کرمنلز آئے دن نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔